حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 107 آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آیت نمبر 108 کے بھی بعض مضامین آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ شریف سے ہجرت فرمائی، سب سے پہلا قیام قرب مدینہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وادی قباء میں فرمایا۔ قباء میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد یہاں سے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، وہاں آپ جلوہ فرما ہوئے۔ کعبۃ اللہ مسجد حرام اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، لیکن کعبۃ اللہ بیت اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے بہت پہلے بن چکا تھا۔ زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنا وہ اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، ہدایت والا، برکت والا، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا باعث، وہ یہ کعبہ ہے۔ بعض روایات اس طرح کی بھی ملتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بننے سے 2000 سال پہلے کعبۃ اللہ بن چکا تھا۔ انسان اول ہے حضرت آدم، یہ بھی بعد میں آئے، اور کعبۃ اللہ ان کی آمد سے، ان کے بننے سے بھی پہلے دنیا میں اپنی برکتیں لٹا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی جو مسجد بنوائی وہ مسجد قباء ہے، اور یہ وہ پیاری مسجد ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے یہ بات ذکر فرمائی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم احق ان تقوم فیہ، پہلے ہی دن سے جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، پرہیزگاری پر رکھی گئی، خوف خدا پر رکھی گئی، وہ مسجد ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء چونکہ اسس علی التقویٰ قرآن نے فرمایا، جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، تو مسجد قباء کے مبارک ناموں میں سے ایک نام مسجد تقویٰ بھی ہے، مسجد قباء۔ یہاں ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے، اور جب محبوب مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں جلوہ فرما ہوئے، تو مدینہ طیبہ سے بھی محبوب کا عمل مبارک رہا کہ ہمارے آقا ہر ہفتے کو مسجد قباء میں تشریف فرما ہوتے، ہر ہفتے یہاں تشریف فرما ہوتے، کبھی سواری پر آتے، کبھی پیدل تشریف فرما ہوا کرتے۔ یہ وہ عظیم مسجد ہے کہ جس مسجد کی فضیلت نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من تطہر من بیتہ، جو اپنے گھر سے باوضو ہو کے چلا اور ارادہ لے کر آیا مسجد قباء کا، یہاں پہنچا اور یہاں آ کر اس نے 2 رکعات ادا کی، 2 رکعات نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس خوش نصیب کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔
مسجد قباء میں جس نے 2 رکعتیں پڑھی، ایک عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ خوش نصیب ہے حاجی، خوش نصیب ہے عمرہ کرنے والے، خوش نصیب ہے مکہ اور مدینہ کے جلوے دیکھنے والے، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے گرد گھومتے رہے، صفا مروہ کی سعی کے نظارے پاتے رہے، اور یہاں اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ مکرمہ میں یوں عمرے کی سعادتیں ملتی رہی۔ مدینہ طیبہ چلے گئے، مدینہ طیبہ میں باقاعدہ سے عمرے کا اس طرح کا سلسلہ تو کوئی بھی نہیں، لیکن محبوب نے کیسی کرم نوازی فرمائی، کیسی عنایات کریمانہ کا سلسلہ ہوا کہ سرکار نے مسجد قباء میں آنے والے کو 2 رکعت ادا کرنے پر عمرے کا وعدہ فرما دیا، عمرے کے ثواب کا وعدہ دیا گیا، 2 رکعت ادا کرو عمرے کا ثواب کماؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا بہت بڑا فضل، بہت بڑی رحمت۔ جہاں مسجد قباء بنی نا، مسجد قباء سے کچھ ہی فاصلے پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کا کچھ پس منظر پہلے آپ کے سامنے رکھوں، پھر یہ مسجد کیسے بنی اس کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے تو یہاں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ابو عامر، کنیت اس کی ابو عامر ہے، اور یہ یہودی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوئے، یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر زبان درازی کرنے لگا، کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو نیا دین لے کر آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے صاحب شریعت نبی بنایا۔ کہنے لگا آپ کون سی ملت کی بات لے کر آئے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں تو ملت حنیف کی بات کرتا ہوں، دین حنیف کی، دین ابراہیمی کی۔ کہنے لگا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، میں خود دین حنیف پر ہوں، میں خود دین ابراہیمی پر قائم ہوں۔ جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہا کہ میں خود دین حنیف پر ہوں، میں خود دین ابراہیمی پر ہوں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس جو دین حنیف ہے نا اور تمہارے پاس جو ملت ابراہیم ہے اس میں کچھ چیزوں میں ملاوٹ کی گئی ہے، اور جو میں دین لے کر آیا ہوں نا یہ خالص صاف بغیر کسی ملاوٹ کے دین حنیف اور دین ابراہیم، میں اس دین کی بات کرنے آیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہنے لگا کہ دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے، یہ سرکار کے سامنے زبان درازی کر رہا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے، یا آپ غلط بات کر رہے ہیں یا میں غلط بات کر رہا ہوں، چلے میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دیں۔ دعا یہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے مسافری کی حالت میں جنگل میں، بیابان میں، ویرانے میں، جہاں کوئی آس پاس نہ ہو وہاں اسے ہلاک کرے۔ یہ دعا اس نے کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا کہ جو بھی جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے ویرانے میں، بیابان میں، جنگل میں، تنہائی میں، مسافری کی حالت میں مار دے۔ اتنی بات ہو گئی، ساری بات کرنے کرانے کے بعد اب اس بے ایمان کا انداز دیکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے، یہاں سے جب احد کا معرکہ برپا ہوا محبوب میدان احد میں تشریف فرما ہوئے، یہ روز احد یعنی احد والے دن محبوب کی بارگاہ میں پھر آیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ میں جو بھی لشکر آپ کے مقابلے میں آئے گا نا اس کے ساتھ کھڑا ہوں، یعنی ایک تو ہے کہ جو کرنا ہے کرتے رہو، جو راہ اپنانی ہے وہ اپنا لو، جس ڈگر پہ چلنا ہے چلتے رہو، جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، ایک ہی ہے۔ یہ امر
اپنی جگہ پر ہوتا ہے کہ بندہ کھل کر دشمنوں کی طرح سامنے آ جائے، اور دوسرا یہ کہ دشمنی بھی لی اور بالکل سامنے آ کر نہ جناب یوں اس انداز میں للکارتے ہوئے کہنا کہ میں تمہارے دشمنوں میں کھڑا ہوں گا، یہ بہت بڑی ضرورت کی بات ہوتی ہے۔ احد کے دن سرکار کی بارگاہ میں آیا، اگر کہنے لگا جو بھی لشکر آپ کے مقابلے میں آئے گا مجھے آپ اس لشکر میں کھڑا پائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حق کو بلند فرمایا، اور حق بلند ہونے کے لیے ہی آتا ہے، حق دبنے کے لیے اور مٹنے کے لیے نہیں آتا۔ جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ حنین کی لڑائی تک یہ بندہ کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، جو بھی دشمن خدا اور دشمن رسول آتا یہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑتا، یہاں تک کہ جب حنین کا دن آیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ قبیلہ حوازن والے یہ شکست کھا کر واپس ہوئے، تو اس موقع پر جب اس نے دیکھا نا کہ اب تو دال نہیں گلے گی، اب تو کیفیت یہ ہو گئی کہ مدینہ میں بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی، یہودی نام کے رہ گئے، منافقین کئی مارے گئے، کئی شہر چھوڑ کر چلے گئے، سارے تتر بتر ہو گئے۔ اب تو غلبہ ان کا ہو چکا، مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا، تو واپس مدینہ طیبہ آنے کی بجائے، چونکہ یہ دشمنوں کے سامنے کھڑا تھا، اپنا انجام سامنے نظر آ رہا تھا، مدینہ طیبہ آنے کی بجائے وہاں سے اس نے رخت سفر باندھا، شام کی طرف روانہ ہوا۔ جب ملک شام کی طرف جانے لگا تو اس نے منافقین کو پیغام بھیجا کہ تم مسجد قباء کے قریب کوئی مسجد بناؤ، اس کے بالکل قریب مسجد بناؤ، میں یہاں سے جاؤں گا روم، شاہ روم کے پاس جاؤں گا۔ روم اس دور میں سپر پاور سمجھا جاتا تھا، بہت بڑی طاقت تھی اور بہت بڑی قوت تھی روم، یہاں تک کہ سورہ روم جب نازل ہوئی نا، سورہ روم کی پہلی آیت کریمہ ہے الف لام میم، حروف مقطعات، دوسری آیت کریمہ ہے غلبت الروم، روم فتح ہو گیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی ہے اور روم بہت بڑی سلطنت کا نام ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کافر ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لو جی یہ 4 آدمی اور روم کو فتح کریں گے، کیا یہ روم کو فتح کرنے کا تصور بھی کر سکتے؟ اس طرح کے جملے ان کی زبان پر آیا کرتے تھے۔ یہ دھمکی دے کر گیا تم مسجد بناؤ، میں شاہ روم کے پاس جاؤں گا، اسے جا کر جہاں کا سارا ماجرا بیان کروں گا اور اس کی خدمت میں، یعنی اس کے پاس جا کر یہ عرض کروں گا، یہ ریکویسٹ پیش کروں گا کہ تم یوں کرو کہ اپنا لشکر بھیجو، تمہارا لشکر بہت بڑا ہے، تمہاری سلطنت بہت بڑی ہے، تمہارے ماننے والے بہت بڑے ہیں، اور جس طرف تم ہو جاؤ گے نا دیگر بہت سارے ممالک بھی اس طرف ہو جائیں گے، لشکر بھیجو جو اگر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا جائے۔ یہ جو تم مسجد بناؤ گے نا، اس مسجد کو ہم اپنا مرکز بنائیں گے۔ مسجد بنا دی گئی، اور ایک چیز ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھی کہ مسجد تو ہم نے بنا دی، ہمارے اوپر اگر یہ لیبل پکا ہو گیا نا کہ یہ منافق ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ شرارت کرنے کے لیے مسجد بنائی، یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے نمازی ٹوٹے اور ادھر آ جائیں۔ اگر یہ بات مشہور ہوئی تو ہمارے لیے اس نظام کو لے کر چلنا مشکل ہو جائے۔ محبوب کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں حضور ہم نے مسجد بنائی۔ سوال کیا گیا مسجد قباء کے اتنا قریب بنانے کی حاجت کیا تھی؟ کہنے لگے چونکہ اس طرف بھی آبادی ہے تو وہاں والے لوگوں کو یہاں آنے میں دقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، ہم نے یہاں اس لیے بنائی تاکہ اس طرف کے لوگ جو یہاں نہیں پہنچ سکتے وہ بآسانی وہاں نماز ادا کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کلام اس پر نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں حضور ایک تمنا لے کر آئے، ایک آرزو لے کر آئے
کہ آپ اگر کسی دن کو چلتے چلتے کچھ وقت نکال لیں، ہماری اس مسجد میں آ کر پہلے 2 رکعت ادا کر لیں، محبوب کے قدم لگیں گے نا، مسجد اور بابرکت ہو جائے گی، لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح مسجد قباء آباد ہے اسی طرح یہ بھی آباد ہو جائے گی۔ ذہن میں فطور تھا کہ اگر یہ آ جائیں گے نا تو مسلمان آ جائیں گے، اور مسلمانوں کے ذہن کو منتشر کرنا، ان کے ذہن میں اپنا مواد ڈالنا، اپنی چیزیں ڈالنا، یہ ہمارے لیے کچھ آسان ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو سفر ہے تبوک کا، تبوک سے واپسی پر اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو منظور ہوا تو میں تمہاری مسجد میں آ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ محبوب تبوک تشریف فرما ہوئے، جب وہاں سے واپس تشریف فرما ہوتے ہیں نا، قباء کے قریب ہی سے گزر تھا، یہ پھر آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں حضور اب تو آپ بالکل قریب آ گئے، اب تو شفقت فرما دیں، قدم رنجا فرمائیں، 2 رکعت ادا کر کے نا اور کچھ دیر وہاں ٹھہر کر بھلے آپ مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کی تلاوت ابھی آپ نے سنی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ قرآن نے اس مسجد کو مسجد درار کہہ کے یاد فرمایا۔ مسجد درار، درار نقصان پہنچانے والی، 3 طرح کی چیزیں اس کے بارے میں ذکر فرمائی گئی۔ پہلی بات مسجد درار نقصان پہنچانے کے لیے قائم کی گئی مسجد، اور دوسری بات وکفرن، کفر، اور تیسرا اس کے قیام کا مقصد ذکر فرمایا گیا وتفریقا بین المؤمنین، یہ تو بنائی اس لیے گئی ہے کہ مسلمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، اور مسلمانوں کا جو دل آج ایک ہے نا ان میں جدائی ہو جائے، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائے۔ اس مسجد کے بنانے کا مقصد یہ ہے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور یہ بنانے والے یہ تو اس انتظار میں تھے کہ ہمیں یہ موقع ملے، پہلے ہی سے یہ اللہ کے دشمن اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے رسول کے دشمن، یہ مسجد انہوں نے اس مقصد کے لیے بنائی، ان کے بنانے کا اور کوئی مقصد نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر نا اس مسجد کو گرا دو، اس کے در و دیوار جلا دو۔ یہ مسجد ہے ہی نہیں، اس کے قیام کا مقصد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام کو بلند کرنا نہیں، اس کے قیام کا مقصد توحید کے ڈنکے بجانا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو بلند کرنا، شریعت مطہرہ کی پاسداری، وہ تو اس کے مقاصد میں ہے ہی نہیں۔ جاؤ اور جا کر اس مسجد کو جلاؤ۔ مسجد گرا دی گئی، مسجد مٹا دی گئی، اور باقاعدہ سے ان کے جو ناپاک ارادے تھے ان کو یہی خاک میں ملا دیا گیا۔ ابو عامر جو کہ روم کا ارادہ لے کر چلا تھا، لشکر لے کر آؤں گا، فوج لے کر آؤں گا، لشکر کشی کروں گا، اور واپس آ کر نہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، یہ ارادہ لے کر جانے والا روم پہنچ ہی نہیں سکا۔ رستے ہی میں وہ بات جو اس نے سرکار کی بارگاہ میں کی تھی نا، ہم میں سے جو جھوٹا ہے، ویرانے میں، بیابان میں، جنگل میں، مسافری کی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے غرق فرما دے۔ ابو عامر روم میں پہنچ نہیں سکا، رستے ہی میں کسی بیابان میں واصل جہنم ہو گئے۔ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے غرق فرما دے، تو کیسے اللہ نے اس جھوٹے کو غرق فرمایا؟ جب وہ وہاں جنگل میں غرق ہو گیا، اور جو ناپاک ارادہ لے کے چلا تھا نا، یہاں مسجد بناؤ، اس کو ہم اپنا مرکز بنائیں گے، مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے،
اور جو مسلمان آج ترقی اور عروج کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے باقاعدہ سے ہمارا ایک مرکز کام کرے گا۔ اور جب سرکار نے بلا کر پوچھا کیوں بنائی؟ حضور مسلمانوں کی آسانی کے لیے، ادھر والے یہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں نا، تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، یہی نماز ادا کر لیں گے، قریب ہو جائیں گے، کوئی دشواری نہیں ہوگی، دقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم نے اس لیے بنائی۔ قرآن نے ان کی اس ناپاک حرکت کا بیان کرتے ہوئے ذکر کیا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ جب ان سے بات کی جاتی نا اس بارے میں، تو ان کی زبان پر یہ آیا کرتا تھا، قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے ہم تو بھلائی کا ارادہ کرنے والے ہیں۔ نہیں، یہ کلمات ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے سامنے والے کے جملے کچھ اور ہوتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سامنے نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان پر یہی کلمات ہوتے ہیں ہم تو نیکی پھیلانے والے ہیں، ہم تو دین کی بات کرنے آئے ہیں، ہم تو کلمے کی بات کرنے آئے ہیں، ہم تو نماز کی بات کرنے آئے ہیں، ہم اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، ہم تو بھلائی کی دعوت دینے اور بھلائی کی بات کرنے کے لیے آئے، ہم تو مسلمانوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے۔ بظاہر یہ کلمات ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے جس طرح ان کا ذکر کیا نا واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ تو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہمارا بھلائی کا ارادہ ہے، ہم اچھی سوچ لے کر آئے، ہم اچھا ذہن اور اچھا جذبہ اور اچھا بلبلہ لے کر آئے، ہم کوئی افتراق کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے ان کی زبان پر تو یہ ہے، لیکن اللہ شاہد ہے یہ جھوٹ ہے۔ نہیں، زبان پر اگرچہ کچھ بھی ہو، لیکن اللہ شاہد ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہاں دو طرح کی مساجد کی کہانی ہمارے سامنے ہے، ایک مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، ایک مسجد جس کی بنیاد پرہیزگاری پر ہے، ایک مسجد جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی بلندی کے لیے قائم کی گئی، اور دوسری مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو مسجد وہی مسجد ہے جو تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی، جو پرہیزگاری کی بنیاد پر بنائی گئی، نام و نمود کے لیے بنائی، آرائش و زیبائش کے چکر میں بنائی، مسلمانوں کے دل دور کرنے کے لیے بنائی، یا اس طرح کا کوئی بھی ناپاک ارادہ دل میں ہے، مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ وہ مسجد جو ہے وہ مسجد درار کے حکم میں۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد کو آباد کرنے والا بنا۔ مساجد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاکیزہ گھر ہے، مساجد اسلام کے کلے، مساجد شریعت کے تحفظ کی ایک علامت، اور مساجد جو ہے نا یہ شعائر اسلام میں سے۔ مختلف روایات اس طرح کی ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات ذکر کیے گئے۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدوا ان تطیب وتنظف او کما قال۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بھی چند لوگ ہونا، چند گھر، وہاں مساجد بنانے کا حکم دیا۔ سرکار نے ہمیں یہ فرمایا کہ جہاں بھی مسلمانوں کے چند گھر ہوں وہاں مسجد ہونی چاہیے۔ نمبر ایک مسجد بنائی جائے، نمبر دو اس کی پاکیزگی، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کا انتظام و انصرام، یہ اچھے انداز میں چلانے کے لیے پورا نظام قائم کیا جائے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مساجد بنانے والوں میں، مساجد آباد کرنے والوں میں، اور مساجد کا نظام درست انداز سے چلانے والوں میں شامل کیا۔ یقین جانیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی خدمت کے لیے قبول کر لیا نا، جس کو مسجد کی آبادی کے لیے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے دین پر استقامت بھی عطا فرمائے گا، اور اس خدمت کی برکتیں اس کی آنے والی نسلوں میں بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اللہ کے پاکیزہ گھر کی خدمت۔ اور یہاں ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں، کچھ لوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں لفظ استعمال کیا گیا اوتاد المساجد۔ اوتاد یہ جمع ہے وتدن کی،
اور وطدن کہا جاتا ہے کیل کو۔ یہ لکڑی کا ڈس تیار کیا گیا تو یہ تیار کرنے میں کئی جگہوں پر کیل وغیرہ لگے، یہ کیل لگ کر دو لکڑیوں کو ایک کر دیا گیا، اور یہ کیل اگر آپ تلاش کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو تھوڑی سی دقت کرنی پڑے، سوچنا پڑے، دیکھنا پڑے کیل ہے کہاں۔ نہیں، اس انداز میں وہ اس کا حصہ بنا کہ اپنا اس کا کوئی وجود نظر ہی نہیں آ رہا، نہیں وہ جو بھی ہے نا وہ اسی کے ساتھ ہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مساجد کے کیل ہوا کرتے ہیں، مساجد کے اوتاد۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کا مسجد سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد نا بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے ایک نماز ادا کر لی، مغرب پڑھی ہے، اب عشاء میں کچھ وقت باقی ہے، لیکن وہی بیٹھ جائیں گے، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، دین سیکھنا سکھانا شروع کر دیں گے، کوئی اور نیکی کام کرنا شروع کر دیں گے، وہی بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ اگلی نماز آ جائے گی۔ کچھ یہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نماز ادا کر کے گھر چلے گئے، کاروباری زندگی میں مصروف ہو گئے، کام دھندے میں لگ گئے، کسی اور کام میں مصروف ہو گئے، لیکن دل مسجد میں ہوتا ہے۔ بار بار وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار عصر کا وقت ابھی نہیں ہوا، کتنا ٹائم رہ گیا، کبھی گھڑی دیکھیں گے، کبھی کسی سے پوچھیں گے، تھوڑا سا بھی شک پڑتا ہے نا اذان کا تو فوراً سوال کریں گے اذان کی آواز آ رہی تھی، ایسا ہوتا ہے۔ اور بالکل نہ توجہ ہوتی ہے اگلی نماز کا وقت کب آئے، جو ہی نماز کا وقت قریب آتا ہے نا نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی چلے گئے لیکن نماز کے انتظار میں، یہاں سے نکل گئے نماز کا انتظار، اور جو ہی اذان ہوگی اذان سنتے ہی یا اذان سے پہلے ہی فوراً مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ یہ لوگ ہیں مساجد کے اوتاد، ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو مقام و مرتبہ دیا وہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں رہنے والے فرشتے، اس وقت ہم مسجد میں ہیں، مساجد میں فرشتے محب عبادت ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے، چونکہ روایات میں یہ مضامین موجود ہیں، یہاں بھی فرشتے موجود ہیں، اس وقت بھی اللہ کے اس پاکیزہ گھر میں فرشتے موجود ہیں، روایات میں اس کا ذکر کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں جب یہ اللہ کے وہ بندے جو مساجد کے اوتاد ہوتے ہیں، جو مساجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، جب یہ مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں نا فرشتے ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کے قرب میں بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین اور ہم جلیس ہوا کرتے ہیں، اور ان کا اور فرشتوں کا آپس کا پیار کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی دن یہ بندہ نماز ادا کرنے کے لیے نہ آ سکے، ان غابو، اگر یہ نہ آ سکے، یفتقدونہم، فرشتے اس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ روزانہ آیا کرتا تھا، آج کیوں نہیں آیا؟ روزانہ پہنچتا تھا، آج کیوں نہیں پہنچا؟ ان کانوا فی حاجۃ اعانوہ، اگر وہ بندہ کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، دکھ درد تکلیف میں ہو، فرشتے جلدی جلدی جا کر اس کی مدد کرتے تاکہ اس کا یہ کام نمٹے، یہ اللہ کے پاکیزہ گھر مسجد میں آ جائے، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ بیمار ہو فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں، اگر یہ کسی حاجت میں ہو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں مساجد کے اوتاد۔ اور حدیث شریف میں ایک بڑا پیارا منظر ذکر فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف کی صفائی کرنے کے لیے ایک کالے رنگ کی حبشی عورت یہ روزانہ آیا کرتی تھی۔ کچھ دن گزرے، وہ مسجد کی صفائی کرنے کے لیے آتی دکھائی نہیں دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمایا، صحابہ حاضر خدمت ہے، سرکار اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ ایک عورت آیا کرتی تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، اتنے دن گزر گئے اسے مسجد کی صفائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کیا گیا حضور اس کا انتقال ہو گیا۔ سرکار ارشاد فرمانے لگے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کی حضور رات کے وقت انتقال ہوا تھا،
ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایک عام سی عورت کے لیے آپ کے عبادت کے معاملات میں دخل دیں. سرکار کی نظر میں اس کا وہ عمل ہے. مسجد کی صفائی کرنے والی اور عام عورت, مسجد کی خدمت کرنے والا بھی کیا عام ہوا کرتا ہے. سرکار نے فرمایا دلونی علی قبرہا, مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. محبوب یہاں سے چلے, اس کی قبر پر تشریف فرما ہوئے, اور سرکار نے اس کی قبر پر جلوہ فرما ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. قرآن کی آیت کریمہ کا حصہ ہے. اللہ فرماتا ہے ان صلاتک سکن لہم, میرے پیارے حبیب آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے راحت کا سبب ہوتا ہے, باعث تسکین ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے خدمت گزار, مسجد کی صفائی کرنے والی کو اس انداز میں اپنی شفقتوں سے نوازا. آئیے مساجد سے پیار کریں, مساجد کو آباد کریں, اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاکیزہ گھر مسجد اس سے اپنے دل کو لگائیں. آج جمادی الاخری کی 15 تاریخ ہے, اور جمادی الاخری یعنی یہ چاند کا مہینہ چل رہا ہے, اس کی 22 تاریخ 22 جمادی الاخری سیدنا و سندنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین سید الصدیقین اشجع الاشجاعین اصدق الصادقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ, آپ کا یوم وصال. ہماری اس مسجد کا نام بھی انہی کے نام پر ہے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی ذات گرامی کے تعلق سے ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا. سب سے زیادہ تقوی والا, سب سے زیادہ عزت والا. نہیں, ایک طرف قرآن نے یہ بات ذکر فرمائی, اور دوسری طرف خود قرآن نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا فرما دیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اور خود قرآن کہتا ہے کہ سرکار کی امت میں سب سے زیادہ تقوی والے جناب ابو بکر ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کئی آیات مبارکہ آپ کی شان میں اللہ تعالی جل جلالہ نے نازل فرمائی. اور حقیقت یہ ہے جتنے بھی صحابہ ہیں نا, ان صحابہ کی صحابیت احادیث میں بیان کی گئی ہوگی, دیگر صحابہ نے بیان کیا ہوگا, یا کسی انداز میں ہم تک پہنچا ہوگا یہ سرکار کے صحابی. صرف 2 شخصیات اس طرح کی ہیں سرکار کے صحابہ میں. ایک حضرت زید ہے, قرآن نے نام لے کر ان کا ذکر کیا, اور جن کی صحابیت کا بیان کیا نا, جن کی معیت کا ذکر کیا, وہ صرف اور صرف ایک شخصیت, ایک شخصیت سرکار کے صحابی ہیں. قرآن نے جن کا بیان کیا وہ ایک شخصیت ہے, اور وہ شخصیت حضرت ابو بکر. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ مقام و مرتبہ ان کو دیا. ترمذی کی حدیث مبارکہ سرکار تشریف فرما ہے, صحابہ حاضر ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا تذکرہ شروع کیا. جنت کے مختلف دروازے, ایک دروازے سے نماز والوں کو بلایا جا رہا ہوگا, اے نمازیوں ادھر سے اندر آ جاؤ. ایک دروازہ روزے والوں کا ہوگا, اے روزے داروں ادھر سے اندر آ جاؤ. ایک مجاہدین کا ہوگا, ایک صدقہ کرنے والوں کا ہوگا. یوں اس انداز میں سرکار بیان فرما رہے ہیں. ایک دروازے سے یہ آئیں گے, دوسرے سے یہ آئیں گے, تیسرے سے یہ آئیں گے, چوتھے سے یہ آئیں گے. جناب ابو بکر محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, آقا آپ کا کوئی ایسا امتی بھی ہوگا کہ جب وہ جنت کی طرف آئے تو ہر دروازے کے فرشتے کی خواہش یہ ہو کہ یہ سرکار کا امتی میرے دروازے سے اندر جائے. حضور کو ایسا بھی ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ہاں اے ابو بکر وہ تم ہی تو ہو. جب تم آؤ گے نا جنت کی طرف
تو ہر دروازے والا فرشتہ یہ تمنا کرے گا ابو بکر ادھر سے آئے۔ سورہ فجر کی آخری آیت مبارکہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، چل اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں کہ تو ان سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، حضرت ابوبکر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے، کیسا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کو یہ اعلان کر کے بتایا جا رہا ہے، اے اطمینان والی جان چل اپنے رب کی بارگاہ میں، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، اور پھر اعلان ہوگا میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے نعمتوں کی جگہ جنت میں آ جا۔ کیسا خوش نصیب ہوگا وہ۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے ابو بکر اس منظر کو ذرا نگاہوں میں لاؤ، جب تمہارا آخری وقت آئے گا فرشتہ تمہارے سرانے کھڑا ہوگا اور تمہارے سرانے کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان چل اپنے رب کی بارگاہ۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک موقع پر ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جو نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی اور کے مال نے وہ نفع نہیں دیا۔ جب سرکار نے یہ جملے فرمایا فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر رو پڑے، روتے روتے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں آقا یہ کیوں کہتے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے نفع دیا؟ ابو بکر کا اپنا ہے ہی کیا، یہ جو بھی ہے نا سارے کا سارا ہے ہی آپ کا۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے ہم سب ترستے تڑپتے ہیں، مسجد نبوی کی شان میں، مسجد نبوی کی عظمت میں پتہ نہیں کتنے ہی قصیدے لوگوں نے پڑھے ہوں گے، ہر زبان میں مدینہ طیبہ کی عظمت بیان کی گئی، ہر زبان میں مسجد نبوی کے قصیدے پڑھے گئے۔ یہ جو مسجد نبوی ہے نا، اس کی سب سے پہلی جگہ جو خریدی گئی، سب سے پہلی جگہ، اس جگہ کی قیمت پیش کرنے والے جناب ابوبکر، اور آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر آرام فرمائے، جس جگہ سرکار آرام فرمائے، یہ گھر، یہ حجرہ جناب سیدنا ابو بکر ان کی شہزادی سیدہ عائشہ صدیقہ کا، یہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ حضرت ابو بکر خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد محترم بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کی بیٹیاں وہ بھی صحابی ہیں، آپ کی زوجہ وہ بھی صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا کہ آپ کی شہزادی سارے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا انداز دیکھیے، آپ صاحب راز تھے، صاحب سر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رازدار، مزاج رسول سے واقف۔ کئی باتیں اس طرح کی ہوتی تھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں فرماتے، اشارے کی صورت میں فرماتے، کوئی اور بھی اس بات کی تہ تک نہ پہنچتا، جناب ابو بکر پہنچ جایا کرتے، اس لیے کہ آپ حقیقی رازدار تھے۔ ایک موقع صحابہ حاضر خدمت ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو رہو، واپس آنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ صحابہ کے مجمع میں یہ گفتگو ہو رہی، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، سارے صحابہ چپ چاپ سرکار کا یہ کلام سن رہے ہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب یہ کلام سنا آپ زاروں کتاب رونے لگے، یہاں تک کہ بعض حضرات کی زبان پر یہ آیا ان کو کیا ہوا، سرکار نے تو رونے والی کو بات ہی نہیں کی، ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ جب ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی نا تو آپ ارشاد فرمانے لگے سرکار کے کلام پر غور تو کرو، ہم میں سے کون ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ اختیار دے، اور اللہ فرمائے کہ رہنا چاہتے ہو رہو، آنا چاہتے ہو آ جاؤ،
یہ جو بندہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، یہ سرکار کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ محبوب اپنے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ میں اب تمہارے درمیان زیادہ دیر نہیں رہوں گا، میرے وصال کا وقت قریب آ چکا۔ حضرت ابوبکر رازدار تھے، اور جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتی ہیں کہ آپ نماز تہجد کے وقت گھر سے نکلتے، مسجد نبوی میں آتے، محبوب کی بارگاہ میں حاضری ہوتی، نماز فجر یہیں ادا کرتے، اور رات تک سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، سارا دن محبوب کی بارگاہ میں۔ درمیان میں تھوڑا سا جو وقت آتا تھا نا نماز عشاء کی ادائیگی کی، کچھ بعد گھر جاتے، تہجد کے وقت واپس آتے۔ یہ جو وقت گھر گزرتا تھا نا، آپ فرماتی ہیں کہ گھر کے افراد حضرت ابو بکر کی کیفیت پر پریشان ہوتے تھے، ان کی ایسی عجیب کیفیت ہوتی تھی، ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا، رات گھر جانے کے باوجود بھی صحیح طرح اطمینان کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ سرکار کی جدائی، محبوب سے دوری، بار بار کروٹیں بدلتے، اٹھتے بیٹھتے، کبھی صحن میں آتے، کبھی اندر جاتے، کب وہ وقت آئے گا کہ دوبارہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ کیفیت آپ کی ہوا کرتی تھی۔ اور جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وصال کا جو ذکر کیا گیا نا، آپ کا وصال کیسے ہوا، آپ کا انتقال کیسے ہوا، تو اس میں باقاعدہ سے کتابوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ محبوب کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کی وہ کیفیت رہی نہیں تھی جو سرکار کے دور میں تھی۔ آپ فراق محبوب میں تڑپتے، روتے، یاد محبوب میں مچلتے، یہاں تک کہ یاد محبوب میں، فراق محبوب میں، اپنے پیارے آقا کی جدائی میں گھل گھل کے اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ وہ پہلے والی کیفیت رہی نہیں، اور یہی وجہ بنی آپ کے وصال کی۔ اللہ تعالیٰ اس عاشق صادق، اس عاشق اکبر کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ مسجد ان کے نام پر بنائی گئی، اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک اس کو بھی آباد رکھے، اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ گھر آنے جانے کے تعلق سے ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ گھر میں آنا جانا تو ہوتا ہی ہے، اور دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے گھر جاتے ہوں گے، گھر سے نکلتے ہوں گے۔ گھر میں داخلے کے وقت اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جس وقت بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے نا، شیاطین اس کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ گھر میں جاتے ہی گھر والوں کو سلام کرنا، یہ ایک پاکیزہ عمل بھی ہے، نبوی ادا بھی ہے، اور اس کی ایک فضیلت یہ ذکر کی گئی، جو بندہ گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام کرے، اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی بھی غربت کو نہیں آنے دے گا، فقر و فاقہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان مدنی پھولوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ۔ ایک دفعہ سنا